بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, সর্বপ্রথম আমি একটি কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমাকে উর্দু ভাষায় এখানে বলতে বলা হয়েছে, তাই আমি اردو بھاشا انشاءاللہ اپنے سامنے وقتب رکھا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے شامل کیا۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام نازل ہو آپ کے صحابہ پر جن کی کوشش اور کاوش کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا ہے۔ محترم سامعین، میں نے حمد ثنا کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ رب العزیز اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ نصیحت آموز باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دی، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جبکہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک اور پروردگار ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے آج کے زمانے میں جو فتنے ہیں، وہ تمام فتنے جن کو ہم فیس کرتے ہیں، جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، انہی فتنوں میں سے میں آپ کے سامنے ایک فتنے کو لے کر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ وہ فتنہ ہے نوجوان کے فتنے۔ ایسے کچھ برے اخلاق، کچھ ایسی غلط باتیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نوجوان بگڑ جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، اور پھر میں آپ کے سامنے اس کا کیا تدارک ہے، یعنی اس کا کس طرح ازالہ کیا جائے، وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، انسانی زندگی کے کئی اطوار ہیں، انسانی زندگی کے کئی حالات ہیں۔ ایک تو ہے بچپن، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپن۔ یہ چند حالات ہیں، یہ چند اسٹیجز ہیں، یہ چند امور ہیں جن کو انسان پار کرتا ہے، جن کو انسان کاٹتا ہے اپنی زندگی میں، اس کے بعد وہ موت کا سامنا کرتا ہے۔ اور ایک دن آتا ہے
کہ اس کا اس دنیا سے زندگی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، انہی چند اطوار میں سے ایک حالت یہ ہے کہ وہ نوجوانی۔ چلیے میں آپ کے سامنے اسی نوجوانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ محترم حضرات، نوجوانی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ نوجوانی کا جو وقت ہے، اس کا جو مرحلہ ہے، اس کے جو حالات ہیں، اس کا جو یہ اہم وقت ہے، اللہ رب العالمین کے پاس بہت پسندیدہ ہے۔ وہ بندہ، وہ مومن جو اپنی نوجوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق گزارتا ہے، اپنی نوجوانی کو کاٹتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو بہت چاہتے ہیں، ایسے نوجوان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنہم شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں قیامت کے دن، حساب کے دن کیا حالت ہوگی، کیا وقت ہوگا، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی مشکلات کے وقت میں اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ انہی میں سے یہ قسم یہ ہے کہ نوجوان کی جماعت، نوجوان کے گروہ، نوجوان کی وہ ٹیم۔ کیسے نوجوان؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشأ فی عبادت اللہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو پروان چڑھا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، جو بڑا ہوا ہے، جو اپنا وقت گزارا ہے اس نوجوانی کو لے کر اس نے گزارا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں۔ جب نوجوان اپنا وقت گزارتے تھے تھیٹر میں، جب نوجوان اپنا وقت گزارتے تھے گیمز کھیلنے میں، جب نوجوان اپنا وقت گزارتے تھے لہو و لعب میں، یعنی ایسے کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ وہ فائدہ آخرت میں ہے، ایسے کاموں میں چند نوجوان اپنا وقت گزارتے تھے، لیکن یہ نوجوان وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا وقت، اپنی نوجوانی کو گزارا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو اس کا قدم آگے نہیں بڑھنے دیں گے یہاں تک کہ اس سے چند سوالات کیے جائیں، اس سے چند سوالات پوچھے جائیں گے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ انہیں میں سے ایک سوال ہے کہ عن عمره فیما افناہ، کہ اس کی عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تمہیں میں نے عمر دیا تھا، تم نے اپنی عمر کس میں گزارا تھا، تم نے اپنی عمر کس میں گزارا تھا؟ اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال پوچھے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، میں نے تمہیں نوجوانی دی تھی، میں نے تمہیں نوجوانی دی تھی، تم نے اس نوجوانی کو کس طرح گزارا ہے، کیسے تم نے کام میں لایا ہے؟ اللہ رب العالمین کل اس بندے کو پوچھیں گے اپنی نوجوانی کے سلسلے میں۔ محترم سامعین، اس حدیث میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں پوچھا، عمر کے بارے میں پوچھیں گے
کہ اپنی عمر کو تم نے کس چیز میں لگایا، کیسے تم نے گزارا. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس بندے سے اس کی نوجوانی کے سلسلے میں بھی پوچھا جائے گا. کیا نوجوانی تو اسی عمر میں داخل ہے، اسی عمر میں شامل ہے، لیکن اللہ رب العالمین عمر کے ساتھ ساتھ نوجوانی کو الگ کر کے پوچھ رہے ہیں. محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ نوجوانی کی ایک الگ اہمیت ہے، نوجوانی کی ایک الگ قیمت ہے اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ رب العالمین انسان کو نوجوانی دیتا ہے، اس سے کچھ چاہتا ہے. انسان اپنی زندگی میں عبادت پوری طرح سے اچھی طرح سے اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے جسم میں اچھی طاقت ہو. جب وہ بیٹھ نہیں سکتا، جب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جب وہ ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے عبادت کرے گا، کیسے وہ قیام کرے گا، کیسے وہ سجدہ کرے گا، کیسے وہ جلوس یعنی التحیات میں بیٹھے گا. سبحان اللہ، یہ تمام بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں بڑھاپے میں. لیکن نوجوانی میں عام طور پر بیماریوں سے انسان بندہ دور رہتا ہے اور بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت اچھی طرح سے کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کو نوجوانی کی عبادت سب سے پسند ہے. محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ہم معاشرے میں یہ نظر آتے ہیں ہمیں کہ نوجوان لوگ مسجدوں سے دور رہتے ہیں. نوجوانی کے عالم میں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ چلو ابھی تو میری عمر 18 سال ہے، ابھی تو میری عمر 20 22 25 30 سال ہے، ابھی کیا عمر ہوئی ہے میری کہ میں مسجد کا رخ کروں، میں روزہ رکھوں، میں داڑھی رکھوں وغیرہ وغیرہ. یہ جو نیکی کی باتیں ہیں، نیکی کے کام ہیں، یہ تو ابھی میری عمر اور لمبی عمر مجھے ملے گی. میں اس وقت کروں گا جب میری عمر 60 سال کی ہو جائے گی، جب میری عمر 70 سال کی ہو جائے گی، جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تب میں مسجد کا رخ کروں گا. ایسا سوچتے ہیں انسان اس طرح کی فکر کو، اس طرح کی سوچ کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور وہ عبادت سے دور رہتا ہے. محترم سامعین، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ رب العالمین سے کس طرح سے کاٹ کر رکھا جائے. یہ شیطان کی ایک چال ہے. ہمیں چاہیے کہ شیطان کی اس چال سے ہم دور رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے شیطان کے تعلق سے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایسے دشمن سے ہمیں کبھی بھی اس کی باتیں نہیں ماننی چاہیے. تو محترم سامعین، ہم کبھی بھی شیطان کے فریب میں نہ آئے. محترم سامعین، اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اسلامی اتہاس جو ہے اس کی اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو جگہ بجگہ یہ چیز نظر آئے گی کہ اسلام کا پرچم اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے کون تھے؟ یہ نوجوان تھے جو اسلام کے پرچم کو بلند کیا کرتے تھے. محترم سامعین، کئی واقعات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت میں ایک نوجوان کو لیڈر کرتے تھے. لیڈر بنا کر اس نوجوان کے حوالے چند لوگوں کو بھیجتے تھے. کہیں اگر جانا ہو، کہیں جہاد کے موقع پر جانا ہو، کہیں دعوتی پروگرام سے جانا ہو وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں نظر آتی ہے یہ چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کو لیڈر کیا کرتے تھے. تو محترم سامعین، نوجوانی کا سوال ہمیں الگ سے کیا جائے گا تو ہم میں سے ہر ایک کو نوجوانی کے بارے میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، اور وہ تیاری ابھی سے کرنی ہے. آپ کو جتنی بھی وقت ملی ہے، جتنا بھی وقت آپ کو ملا ہے، اسی وقت میں آپ کو سوچنا چاہیے سبحان اللہ میں کب تک زندہ رہوں گا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت کو غنیمت جانیں، اسی وقت کو کام میں لگائیں اور عبادت میں لگ جائیں. اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنا وقت کام میں لگائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو کام میں لگاؤ، 5 چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، 5 چیزوں کے ختم ہو جانے سے پہلے پہلے۔ اگر آپ کے پاس 5 چیزیں ہیں تو ان 5 چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو ان 5 چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ نوجوانی ہے۔ یہ نوجوانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نوجوانی کو کس لیے دیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس نوجوانی اس لیے دیا تھا کہ وہ اس قوت کو جو اپنے جسم میں پا رہا ہے اسے اپنی عبادت میں لگائے، اپنے دین کے لیے لگائے، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے لگائے۔ محترم سامعین، سورہ کہف کی میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں جو کہا گیا کہ وہ چند نوجوان جو ایمان لائے اور کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو اپنی طرف سے ایک پروٹیکشن دیا تھا، اپنی طرف سے حفاظت دی تھی۔ اور کون نوجوان ہیں ہم سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اصحاب کہف۔ اصحاب کہف وہ غار میں رہنے والے ہیں۔ اصحاب کہف کا مطلب کیا ہے؟ غار والے۔ وہ کون ہے غار والے؟ غار میں رہنے والے کون ہیں؟ ایک زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ چند نوجوان اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ وہ نوجوان اپنے لیڈر سے، اس وقت کے جو لیڈر تھے، بادشاہ تھے، اس بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کے دین کو اپنا لیا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ چند نوجوان ہیں جو ہمارے دین کو نہیں مانتا، وہ الگ ہی دین کو مانتا ہے، تو بادشاہ ان پر ظلم کرنے لگا۔ بادشاہ ان پر ظلم کرنے لگا تو ان کے ظلم سے یہ نوجوان بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں کہا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی اور ان کو غار میں ان کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں ان کی تعداد کبھی 5، کبھی 6 تو کبھی 7 کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی تعداد کے بارے میں تم مت سوچو، تم یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کیوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت اس لیے کی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کی۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ایک حفاظت ملے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے پروٹیکشن ملے گا۔ محترم سامعین، تو یہ ایمان لانے والے ایسے مشکلات میں، ایسے کٹھن وقت میں ایمان لانے والے کون تھے اللہ رب العالمین پر؟ کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے، کوئی ادھیڑ عمر والے نہیں تھے، یہ وہ نوجوان تھے۔ میں یہاں نوجوان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ نوجوان کے بارے میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں نوجوان کی جو حالت ہے بہت بگڑتی ہوئی حالت ہے۔ اسی چیز کو میں مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا یہ موضوع انتخاب کیا ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں معلوم ہوا کہ نوجوانی کی وقت میں، نوجوانی کی حالت میں اگر ہم نے دین کو تھام لیا، دین کو گلے سے لگا لیا تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفاظت دیتا ہے۔ محترم سامعین، بنی اسرائیل کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ چند نوجوان تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ کہ موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر چند نوجوان، چند لوگ، إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ اسی کے قوم میں سے، یعنی فرعون کے قوم میں سے چند ہی نوجوان، چند ہی لوگ، گنے چنے چند لوگ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر۔ کیوں دوسرے لوگ کیوں ایمان نہیں لائے؟ یہ اس لیے
کہ فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه على خوف من فرعون وملئه. على خوف کا مطلب ہے ڈر، یعنی فرعون کا جو جبر تھا، فرعون کا جو ظلم تھا. ہم سب جانتے ہیں فرعون کے ظلم سے ہم سب واقف ہیں کہ فرعون، ایک وقت ایسا تھا کہ فرعون نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا. ایسا انسان جو بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے تو کتنا بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ایسا ظالم اور ایسا جابر انسان، ہر کوئی ڈرتا تھا اس جابر اور ظالم انسان سے. تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایمان لائے اور یہ کہے کھل کر کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. لیکن یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے یہ دنیاوی خوف اور دنیا کے اس ڈر کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا اور اللہ رب العالمین کے دین کو اپنا لیا. تو اللہ رب العالمین نے ان چند نوجوانوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دیا اور کہا فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه. تو محترم سامعین، ہمیں یہ چند آیتیں اور چند احادیث سے پتہ چلا کہ نوجوانی کی کیا قیمت ہے ہمارے دین کے اندر. نوجوانی کو اگر آپ صحیح سے کام میں لگائیں گے تو اس کا جو پھل ہے، اس کا جو ثمرہ ہے، آپ کو ضرور بضرور نظر آئے گا. محترم سامعین، چلیے نوجوانی کی جو حالت ہے یہ کیوں بگڑ جاتی ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ غلط صحبت کا مطلب کیا ہے؟ غلط لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط لوگوں کے ساتھ ہر چیز کرنا، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، المرء علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان دوست کے جو طور طریقے ہیں، دوست کی جو عادت ہیں، انہی عادتوں کو اپناتا ہے اور انہی عادتوں کو کاپی کر کے اپنی زندگی کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. تو محترم سامعین، ہمارے جو بچے ہوں یا چھوٹے بھائی ہوں، ہمیں چاہیے، ہم میں سے جو والدین ہیں، ہم میں سے جو سرپرست ہیں، انہیں چاہیے کہ نوجوانی کو صحیح رکھنے کے لیے، اپنے نوجوان بچوں کو صحیح رکھنے کے لیے یہ چاہیے کہ غلط صحبت میں نہ پڑے ہوں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا لڑکا، آپ کا بچہ، آپ کا بھائی غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو روکیں، آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ میل جول نہ کرنے دیں. تو محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ غلط لوگوں کے ساتھ ہم اپنا تعلق کم کر دیں. غلط لوگوں کے ساتھ اگر تعلق زیادہ رکھیں گے تو انہی لوگوں کی جیسا ہم ہو جائیں گے. کل قیامت کے روز چند لوگ ایسے ہوں گے جو افسوس کے طور پر کہیں گے کہ ہائے افسوس، اگر میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہیں بناتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا، اگر فلاں انسان کو میں چھوڑ دیتا اپنی صحبت سے تو آج میری حالت ایسی نہیں ہوتی. یا لیتنی لم اتخذ منه فلانا خلیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا. ایسا کہے گا وہ انسان، ایسا کہے گا وہ بندہ جو دنیا میں غلط دوست اختیار کیا تھا، جو بندہ دنیا میں غلط آدمی کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا، اپنا ماڈل بنایا تھا. ہم سب کو چاہیے اپنا آئیڈیل، اپنا ماڈل، اپنا اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل کی ہے، انہی وحی میں سے ایک وحی یہ بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اچھا ماڈل ہے، اچھا آئیڈیل ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا آئیڈیل، اپنا ماڈل ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنائیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کہ نوجوان کیا کرتے ہیں، فلم ایکٹرز
پلیئرز وغیرہ وغیرہ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. وہ جس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں خود کپڑا پہننے کا جذبہ رکھتے ہیں, وہ جس طرح سے ہیئر کٹنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی ہیئر کٹنگ کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. الغرض ہم سب کو چاہیے کہ ان غلط چیزوں سے خود بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور آخری پوائنٹ میں کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے قریبی جو لوگ ہیں, چاہے اپنے بچے ہوں, اپنے چھوٹے بھائی ہوں, اپنے نوجوان بھائی, اپنے نوجوان بچے, چاہیے کہ ان کی تعلیم پر ہم نظر رکھیں. وہ کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیا ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت حاصل ہے یا نہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت حاصل نہ ہو, اگر تربیت نہ ہو تو اس علم کا, اس تعلیم کی کوئی قیمت نہیں ہے. محترم سامعین, اگر اسکول جاتا ہے آپ کا بچہ, اگر آپ کا بھائی, آپ کا نوجوان وہ علم حاصل کرتا ہے مگر وہ ہندوؤں کی طرح, وہ نان مسلمز کی طرح وہ انہی کلچرز کو اپناتا ہے جو وہ لوگ اپناتے ہیں, تو اس علم اور آپ کے دین کے ساتھ کیا تعلق رہا. ایسے علم سے تو دور رہنا ہی بہتر ہے. تو محترم سامعین, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نوجوانی کی خود فکر کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی جو لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کی بھی فکر کریں, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک مسئول ہے, ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین ہر ایک سے پوچھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن کلکم مسئول وکلکم راع عن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. معاف کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان مسئول ہے, تم میں سے ہر انسان کو پوچھا جائے گا اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس کی اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں جو اپنی نوجوانی دی ہے, اس نوجوانی کو اس کی رضا کے مطابق, وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق دیں اور ہم دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.